الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، آج تک اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس انسان کو ما تحت الاسباب دوسرے انسان سے تعاون کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو۔ ایک شہر کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک بستی کے اندر، ایک محلے کے اندر، بلکہ ایک گھر کے اندر رہ کر بھائی بھائی سے تعاون کا طلبگار ہوتا ہے، اولاد اپنے والدین سے تعاون کی طلبگار ہوتی ہے، اسی طرح والدین اپنی اولاد سے تعاون کے طلبگار ہوتے ہیں، دوست اپنے دوستوں سے معاونت چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے انسان سے تعاون طلب کر رہا ہوں ما تحت الاسباب، فلاں انسان میری امداد کرے ما تحت الاسباب،
اور دوسرا بندہ بھی امداد کرنے پر آمادہ ہے، اور مانگنے والے کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے، تو کسی بھی انسان سے کوئی چیز وصول کرنے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی موجود نہ ہو، انسان کا دنیا میں کوئی کام نہیں بن سکتا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو 3 شرطیں کسی انسان سے کام کروانے کے لیے ضروری ہیں، وہی 3 شرطیں رب العالمین کے دربار میں بھی کام کروانے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ما تحت الاسباب کسی انسان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو چیز ملنے کے لیے جب 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، کلام مقدس رب العالمین کا گواہ ہے اس بات پر کہ وہی 3 شرطیں رب العالمین سے مانگنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی موجود نہ ہو، انسان وہ چیز حاصل کرنے میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کی نشست میں انہی 3 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے رب العالمین کی کتاب کی روشنی میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ میں ایک آدمی سے کوئی چیز مانگتا ہوں، مجھے قلم چاہیے، پین چاہیے، میں نے ایک تحریر لکھنی ہے، اگر دوسرے انسان کے پاس پین موجود نہیں ہے تو کبھی بھی مجھے وہ قلم اور پین مل سکتا نہیں۔ کسی ساتھی سے میں کہتا ہوں مہربانی کرو میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے، ایک بوری مجھے گندم دے دو۔ اب اگر اس کے اپنے گھر کے اندر کھانے کے لیے گندم کے دانے موجود نہیں ہیں، وہ کبھی مجھے گندم کے دانے فراہم کر سکتا نہیں۔ گویا کہ کسی انسان کو کوئی چیز ملنے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ چیز مانگ رہا ہے دوسرے کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ اگر دوسرے آدمی کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو کبھی بھی مانگنے والے کو وہ چیز مل سکتی نہیں۔ اب دیکھیے کلام مقدس کا انداز، 3 شرطیں بیان کرنی ہے لیکن ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا۔ پہلی شرط، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 21، 14واں پارہ میرے سامنے۔ میں کسی دوست سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، تب مجھے وہ چیز مل سکتی ہے کہ میرے دوست کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ اگر چیز مانگنے والے کے پاس موجود نہیں، کبھی بھی میرا کام نہیں بن سکتا۔ اور جب میں رب العالمین کے دروازے پہ آیا، مالک کائنات تجھ سے میں مانگنا چاہتا ہوں، فرمایا مانگنے والے سائل، جھولی پھیلانے والے، دامن وا کرنے والے بھکاری، اگر میں اللہ کے دربار میں آیا ہے، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اللہ کریم کے خزانے میں موجود نہ ہو۔ ہر چیز میں اللہ کریم کے خزانے میں موجود ہے۔ اور رب العالمین نے اعلان کر دیا، اللہ کسی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، فرمایا نہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی
کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے خزانے میں اللہ کریم کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے خزانہ نہیں فرمایا، فرمایا خزائنہ، ایک چیز لے لو، ایک خزانہ نہیں، کئی خزانے موجود ہیں۔ جب ہر چیز کے خزانے میں اللہ کریم کے پاس موجود ہیں اور کسی کے دروازے پہ جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سورۃ الحجر کا انداز تھا۔ اب 28ویں پارے کی بھی سیر کراتا جاؤں، اور رب العالمین کا قرآن میرے سامنے، اور سورت کا نام المنافقون، 28واں پارہ، اور رب العالمین فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے آیت نمبر 7 کھلی ہوئی ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا یفقہون۔ آسمانوں کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، لیکن ان منافقوں کو کیا سمجھ ہے؟ پس منظر بھی عرض کرتا جاؤں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنو مصطلق کے مقام پہ پہنچے، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ہے، کفار سے جہاد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، لیکن کافروں کو سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا واپسی کی تیاری کرو میرے ساتھیوں۔ صحابہ کرام نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ پانی پینے پلانے کا معاملہ تھا جانوروں کو، ایک مہاجر اور انصاری کی آپس میں تلخی ہو گئی۔ آخر انسان جو ہوئے نا، اس نے کہا میں پہلے پانی پلاؤں گا جانوروں کو، اس نے کہا میں پہلے پانی پلاؤں گا۔ بات بڑھ گئی، انصاری نے آواز دے دی اپنے ساتھیوں کو، مہاجر نے اپنے مہاجرین کو آواز دے دی، دونوں طرف سے احباب کٹھے ہو گئے، آپس میں بات بڑھ گئی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ جلدی جلدی تشریف لے آئے۔ اللہ کے بندو، یہ تم نے کیا تلخی شروع کر دی؟ مالک کائنات نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ایسی تلخی آپس میں مناسب نہیں ہے۔ آپس میں صلح کرانے کے بعد رحمت کائنات واپس تشریف لے گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا، اس نے بھی سارے حالات دیکھے۔ امام الانبیاء کے واپس جانے کے بعد انصاریوں کو کہنے لگا، ہم بھی مدینہ کے رہنے والے، آپ بھی مدینہ کے رہنے والے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ تم نے مہاجرین کا تعاون کیا، تم نے کاروبار میں ان کو حصے دیے، مکانوں کے اندر ان کو شریک بنایا، اور آج ان کے پاس دولت آ گئی ہے، تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آج بھی تم ان کا تعاون بند کر دو تو یہ مکہ واپس بھاگ جائیں گے۔ ہمارے ماحول کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آدھے چندہ تے پل دے بھائیں، جس طرح آج کل پاکستانیوں کو یہ غلط فہمی ہے مولوی ہمارے چندوں پہ پل رہے ہیں، تو آدھے چندہ تے پلانا لیں، آپ چندہ دینا بند کر دیں، خود بخود مکہ بھاگ جائیں گے۔ اور دوسرا بکواس کیا ابن ابی نے، کہنے لگا لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ ہمیں مدینہ جانے تو دو، ہم ان ذلیلوں کو معاذ اللہ وہاں سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں اس نے بد کلامی کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم یہ بھی لشکر میں ساتھ شامل تھے، سن رہے ہیں یہ بات، جلدی جلدی چچا کے پاس پہنچے، چچا میرے ساتھ چل، میں آمنہ کے لال کو جا کے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حال سناؤں۔ چچا نے کہا نہیں بیٹے زید، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے تجھے غلط فہمی ہوئی ہو، بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ایسی دو باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت زید کہنے لگے چچا جان آپ نہیں آتے تو نہ آئیں، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت زید نے حال بیان کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹے زید، میں آمنہ کا لال پہلے تحقیق کروں گا۔ ہم تو ایک کی بات سن کر فتویٰ جڑ دیتے ہیں نا،
دوجے کول پوچھن دی تکلیف ہی گوارا نہ کریں دے، تیرا مقصد کیا ہے؟ مسجد کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ مسجد میں اکیلا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہہ رہا ہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، بار بار یہی الفاظ کہہ رہا ہے۔ اس بندے نے جا کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا، بھئی یہ تو کافر کوئی گھسا بیٹھا ہے مسجد کے اندر، کہہ رہا ہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، آؤ مارو اس کو، نکالیں۔ مسلمانوں کی مسجد میں کیسے گھس گیا؟ وظیفہ کر رہا ہے اس جملے کا، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ محلے والوں نے سنا، وہ بھی آ گئے، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہی پڑھ رہا ہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ محلے والوں نے بھی دیکھا واقعی بات تو ٹھیک ہے، جس آدمی نے ہمیں خبر دی۔ جب زیادہ شور ہوا آدمی نے آنکھیں کھولی، تم کیوں کٹھے ہو بھائی؟ اس نے کہا تو کیا کفر بک رہا ہے، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، ہم تو تجھے مارنے آئے ہیں، نکل یہاں سے۔ اس نے کہا پہلے سنو تو صحیح میرے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب تو واضح ہے۔ سنو، مجھے اپنے دل نے گناہ پر مجبور کرنا چاہا، میں اپنے دل کو کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیسے مان کر گناہ کروں؟ میں تو اپنے دل کو کہہ رہا ہوں، اس لیے تو اکیلا بیٹھا ہوں، بار بار دل کو کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تو خدا ہوتا پھر میں تیری بات مانتا، تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیسے بات مان لوں؟ کہ اوہو، شکر ہے ہم نے پہلے حملہ نہیں کر دیا تھا، اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹے زید، میں آمنہ کا لال پہلے تحقیق کروں گا، بلاؤ عبداللہ کو۔ حاضر ہوا عبداللہ، منافقین کی جماعت بھی ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں تیرے ذمہ الزام کے طور پر عبداللہ، تو نے یہ دو باتیں کہی ہیں کہ نہیں؟ آگے عبداللہ نے قسمیں اٹھا لیں، واللہ باللہ سمت اللہ، حاشا وکلا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر الفاظ ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کذبنی رسول اللہ وصدقہ، اور رحمت کائنات نے مجھے جھوٹا قرار دیا، عبداللہ کو سچا قرار دیا۔ میں آنسو بہاتا ہوا واپس آ رہا ہوں اور عبداللہ خوش خوش جا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا۔ مالک کائنات کی لاریب کتاب کے الفاظ فرمایا انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے حال جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والا، سینوں کے بھید جاننے والا صرف اللہ کریم ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی کے دل کے حال کا پتہ۔ حضرت زید روتے ہوئے آئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دے دیا۔ چچا نے کہا میں نے جو تجھے کہا تھا نہ جا کر بیان کر۔ حضرت زید کہتے ہیں میں گھر میں آیا، لیٹ گیا، اندر اندر رو رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکا، چچا نے کہا جانا پتہ کر کون آیا دروازے پر، ایسا نہ ہو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی سخت حکم بھیجا ہو تیرے لیے، تو نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا ابن ابی پر۔ حضرت زید کہتے ہیں میں رو رہا ہوں اور مستقل جمعہ پڑھنے والے احباب کو میرا جملہ یاد ہوگا، اللہ کریم صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ حضرت زید روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے دروازے پہ پہنچا، آمنہ کے لال کا بندہ آیا ہوا ہے بلانے کے لیے، او اللہ کے محبوب تجھے یاد کر رہے ہیں زید جلدی آ۔ حضرت زید کہتے ہیں میں کانپتا کانپتا پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں زید تجھے مبارک ہو، تیری گواہی اللہ نے قرآن میں نازل کر دی۔ یہ آیتیں نازل ہو گئیں، یہ تو مختصر پس منظر عرض کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا،
منافق کہنے لگے امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ان کا چندہ بند کر دو، تعاون کرنا بند کر دو، خود بھوکے مریں گے، چھوڑ جائیں گے مدینہ طیبہ۔ اللہ اللہ، عبداللہ ابن ابی نے یہ نہیں کہا آمنہ کے لال کا تعاون بند کر دو، ذہن حاضر رکھیے گا، امیر کے بارے میں نہیں کہا، ورکروں کے بارے میں کہا، سپاہ سالار کے بارے میں نہیں کہا، فوج کے بارے میں کہا، رحمت عالم کے بارے میں نہیں کہا، صحابہ کے بارے میں کہا خرچہ بند کر دو۔ یہ کیا مطلب؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہ کہا؟ کبھی یہ سوال بھی آپ نے سوچا؟ بھی کہنا تو چاہیے تھا امیر کے بارے میں، لیڈر کے بارے میں، قائد کے بارے میں، وہ کہہ رہا ہے جماعت کے بارے میں۔ اللہ کریم نے قرآن میں مسئلہ سمجھا دیا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ آج سے 1400 سال پہلے کے منافقوں کو بھی پتہ تھا اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ساتھ دینا چھوڑ دے کبھی بھی دین ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کی دار و مدار ہوتی ہے جماعت پر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مالک کائنات کی نصرت والا ہاتھ جماعت پہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، مالک کائنات نے جواب اس پر بڑا سیر حاصل تبصرہ ہو سکتا ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عبداللہ ابن ابی کو کیا پتا، اس کا ساتھ دینے والے منافقوں کو کیا پتا، اگر بالفرض انصار تعاون کرنا بند کر دیں مہاجرین کا، میں اللہ کریم کے خزانوں کا منہ تو کوئی بند نہیں کر سکتا، آسمانوں کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، اگر یہ ایک دروازہ بند کر دیں میں رب العالمین اور خزانوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ تو سارے اسباب ہیں، اسباب پہ نظر نہیں کرنی، مسبب پہ نظر کرنی ہے۔ اور دوسرا جو اس نے بکواس کیا اور منافقین نے تائید کی، اللہ فرماتے ہیں یقولون لرجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ بھی عبداللہ ابن ابی نے کہا ہمیں مدینہ طیبہ جانے دو، ہم بڑی عزت والے ہیں، الیاذ باللہ ان ذلیلوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس منافق کو کیا پتا، اس کے ساتھیوں کو کیا پتا، للہ العزہ، اللہ کے قبضے میں عزت ہے، اور اللہ نے عزت کس کو دی ہے، فرمایا لرسول ہی، اللہ نے عزت اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، وللمؤمنین، عزت ملا کرتی ہے اللہ کے دربار میں ایمان کی وجہ سے، اور ایمان خالص موجود ہے آمنہ کے لال کے ساتھیوں کے پاس۔ عزت کا مالک اللہ، اللہ نے عزت اپنے محبوب کو دی ہے، اللہ نے عزت صحابہ کرام کو دی ہے، ولیکن المنافقین لا یعلمون۔ ان منافقوں کو کیا پتا کہ عزت کا معیار دولت نہیں ہے رب العالمین کے دربار میں، عزت کا معیار حسن و جمال نہیں ہے، عزت کا معیار نسب نہیں ہے، عزت کا معیار کوٹھی نہیں ہے، عزت کا معیار جیب کا بھر جانا نہیں ہے، عزت کا معیار کیا ہے، للمؤمنین۔ اگر رب العالمین کے سامنے کوئی حسن و جمال کی وجہ سے عزت والا ہوتا، ابو لہب کی بڑی عزت ہوتی اللہ کے سامنے، اگر حکومت کی وجہ سے کوئی عزت والا ہوتا، فرعون بہت بڑا عزت والا ہوتا مالک کائنات کے سامنے، اور اگر دولت کی وجہ سے کوئی عزت والا ہوتا، قارون جیسا دولت مند زندہ رب العالمین زمین میں غرق نہ کرتا۔ یہ عزت کے جھوٹے معیار ہیں، عزت کا سچا معیار ہے جس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا اگر کسی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہو
پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بندہ مانگ رہا ہے دوسرے کے پاس موجود ہو. موجود نہیں ہے تو کبھی بھی انسان کا کام نہیں بن سکتا. میں ایک آدمی سے 10 روپے مانگتا ہوں اور اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے, وہ کیسے مجھے 10 روپے دے گا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے بندہ اس کے پاس چیز موجود ہو. اور رب العالمین کے قرآن کا حوالہ عرض کر دیا, من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہر چیز کے خزانوں کا مالک اللہ اور رب العالمین کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل نہیں. مالک کائنات کی لاعب کتاب, سورت کا نام سورت الفرقان. یہ میرے سامنے 18واں پارہ کھلا ہوا ہے, آیت نمبر 3. فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. لوگوں نے اللہ کے علاوہ جن کو حاجت روا بنا لیا, مشکل کشا سمجھ لیا, داتا سمجھ لیا, نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا, ہماری کھوٹی قسمت کو کھری کر دیتے ہیں, یہ عقیدہ بنا لیا, ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو اتار دیتے ہیں, یہ نظریہ بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا, وہ تو ذرہ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. عربی کلام کے اندر شیئن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بندہ کمرے کے اندر بیٹھا ہو اور کمرے کے کسی دیوار کے سوراخ میں سے, کھڑکی کے سوراخ میں سے, روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہو, دھوپ کی لکیر میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں, ان کو عربی میں کہتے ہیں شیئا. اللہ فرماتے ہیں ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ خود مخلوق ہیں. جو خود مخلوق ہو وہ خالق نہیں بن سکتی. اللہ بات مکمل ہو گئی. فرمایا نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, نقصان ہٹانے کے مالک نہیں ہے, نفع پہنچانے کے مالک نہیں ہے. اللہ ہمارا نقصان نہیں ہٹا سکتے, ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے. فرمایا تمہاری بات تو بعد میں آئے گی, لِأَنفُسِهِمْ, وہ تو اپنی جانوں کا نقصان نہیں ہٹا سکتے, اپنی جانوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے. اللہ بات مکمل ہو گئی. فرمایا نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. کسی کو موت دینے کے مالک نہیں, کسی کو زندگی دینے کے مالک نہیں ہے, زندگی بڑھانے کے مالک نہیں ہے, دن قیامت کے دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اور قرآن کا حوالہ سنیے, میرے سامنے 14واں پارہ, سورت کا نام سورت النحل. مالک کائنات کی کتاب کے انداز پہ قربان جاؤں, یہ میرے سامنے آیت نمبر 73 کھلی ہوئی ہے, 14واں پارہ سورۃ النحل. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اب آپ ایک پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں, دھیان کیجئے گا. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ خوراک ضروری ہے. مکان کے بغیر بندہ گزارا کر لے گا, کوٹھیاں نہ صحیح, جھونپڑی صحیح. بے شمار لوگ ہیں دنیا میں, دیکھ رہے ہیں ہم, عالیشان مکان نہیں, معمولی خیموں میں گزارا کر رہے ہیں. مکان کے بغیر گزارا ممکن, دولت کے بغیر گزارا ممکن, حسن و جمال کے بغیر گزارا ممکن, عالی شان نوکریوں کے بغیر گزارا ممکن, لیکن خوراک کے بغیر گزارا ممکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح غریب آدمی کے لیے خوراک ضروری ہے, امیر کے زندہ رہنے کے لیے بھی خوراک ضروری ہے. رب العالمین نے بنیاد کو بیان کیا. فرمایا لوگوں کا حال دیکھو جن کی عبادت کر رہے ہیں. فرمایا من السماوات,
آسمان والی روزی کے مالک نہیں ہیں. قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے احباب، ذہن حاضر رکھیے گا. پروردگار ہو سکتا تھا آنے والا بندہ شک کرتا آسمان والی روزی کے مالک نہیں ہے، شاید زمین والی روزی کے مالک ہوں. اللہ فرماتے نہیں والارض، زمین کی روزی کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ چلو کوئی سوال یہ کر دے بہت ساری روزی کے مالک نہیں ہے، تھوڑی سی روزی کے مالک ہوں گے. فرمایا نہیں شیئن، ذرا برابر بھی روزی کے مالک نہیں ہے. اللہ چلو آج مالک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل مالک بن جائیں، مہینے بعد مالک بن جائیں روزی کے. فرمایا ولا یستطیعون، وہ تو مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان سے مانگنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. جیسے پہلے عرض کیا، ایک آدمی کے پاس قلم نہیں ہے اور میں اس سے مانگوں جی مجھے قلم دے دو، وہ کہے گا عجیب آدمی ہو بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں. مجھے قلم تب ملے گا کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کے پاس موجود ہو. اور بندہ جو بھی چیز مانگے رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. پہلی شرط پوری ہو گئی. کسی چیز کے وصول ہونے کی 3 شرطیں. پہلی شرط جس سے مانگ رہا ہے اس کے پاس چیز ہو. دوسری شرط بھلا کہہ رہی ہے، چپ کر گئے ہو. میں دسا چاہ نہ ہاں کریں دے ہو نہ کریں نہیں دس نہیں تو میں بہت تھکا بیٹھا جی جلسے کر میں بس کیا کریں دسا چاہ. آدمی کے پاس قلم موجود ہے بھی مجھے ضرورت، دیکھ بھی رہا ہوں، مہربانی کر کے مجھے قلم دے دو. اور اگر دینے والا بخیل ہو کبھی بھی مجھے قلم مل سکتا. چیز وصول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ دینے والا بخیل نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے چیز موجود ہو، دوسری شرط یہ ہے دینے والا بخیل نہ ہو. اگر دینے والا بخیل ہے کبھی بھی چیز نہیں مل سکتی، مالک بخیل ہے کبھی بھی میرا کام نہیں بن سکتا. اب آپ کو چھٹے پارے کا حوالہ سناتا جاؤں. یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ کھلی ہوئی ہے، وہاں قرآن تیرا انداز اور آیت کا نمبر 64. فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودی کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ بخیل ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. قالت الیہود، یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کریم کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ ہمیں دیتا نہیں، اللہ بخیل ہے. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. رب العالمین بخیل ہے، ہمیں دیتا نہیں. جب یہودیوں نے یہ بکواس کیا اور رب العالمین فرماتے میرے حبیب جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ کریم خود جواب دوں گا. یہ میری غیرت کا معاملہ ہے. انسان میری عزت پہ ہاتھ ڈالے میں رب العالمین کیسے خاموش رہ جاؤں. یہ میں اللہ کو بخیل کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. آؤ میرے محبوب جواب سنو، کائنات والوں کو پڑھ کے سناؤ. غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بند ہو جائیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے رہیں، یہ خود بخیل بنے رہیں. میں اللہ کریم کیوں بخیل ہوں؟ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو انہوں نے بکواس کیا اللہ بخیل ہے ہمیں دیتا نہیں ہے، اس بات کرنے کی وجہ سے میں اللہ کریم کی طرف سے ان پر لعنتوں کی بارش کی گئی. جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیتا نہیں ایسا بندہ ملعون ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کفریہ جملہ بن جاتا ہے. لوئن جو کہتے اللہ نہیں دیتا مجھے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کو بخیل مانتا ہے. اور اللہ کو جو بخیل مانے وہ بندہ کبھی بھی ایماندار نہیں رہ سکتا. اللہ پھر جواب سنا
فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پر ایک بات ذہن نشین رکھنا، ایسا نہیں جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ہاتھوں کو ایسا ہاتھ کہہ دے خطرہ ہے ایمان نہ چلا جائے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمارا عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہم یہی کہیں گے ان کی حقیقت اللہ خود بہتر جانتا ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ خیر والا ہاتھ اور خیر نہ ہونے والا ہاتھ، اللہ خیر دے دے یہ بھی ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ خیر سے محروم کر دے یہ بھی اللہ کریم کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا ينفق كيف يشاء، یہودی کہتے ہیں اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے، بخیل ہے معاذ اللہ۔ فرمایا اللہ خرچ کر رہا ہے جیسے اللہ کریم کی مرضی آئے، اور کیسے خرچ کرتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک گزشتہ جمعے بھی سنائی تھی، یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام پریشان ہو کے حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب یہ خندق ہم کھود رہے ہیں، سامنے چٹان نکل آئی ہے بڑی بھاری، ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، کدال ماری، چنگاریاں نکلی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شام کے محلات مجھے دکھا دیے، سارے پردے درمیان سے اللہ کریم نے ہٹا دیے، اور میری امت وہاں تک پہنچے گی۔ ہمارا ایمان ہے اللہ دکھا سکتا ہے، اللہ وہ بات یاد کیجئے جب امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے، او مکہ والو تھوڑی دیر میں مالک کائنات نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی، اور پھر اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا رب العالمین مجھے لے گیا۔ آہا، اتنی دیر میں کئی مہینوں کا ہم سفر طے کرتے ہیں تب جا کر بیت المقدس ہمیں پہنچنا نصیب ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر میں سفر کر گئے۔ یہ بیت المقدس کی مسجد کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں، روشن دان کتنے تھے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پریشان ہونے لگا، میں کوئی مسجد کے دروازے دیکھنے تو نہیں گیا تھا، میں کوئی مسجد کی کھڑکیاں دیکھنے تو نہیں گیا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، مکے والے سوال کرتے گئے، رب کائنات نے سارے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس میرے سامنے کر دیا۔ وہ سوال کرتے گئے، میں آمنہ کا لال جواب دیتا گیا۔ اللہ تو قادر ہے۔ کدال ماری، چنگاریاں نکلی، فرمایا مجھے محلات نظر آ گئے شام کے، تھوڑی سی چٹان ٹوٹ گئی، دوسری دفعہ کدال ماری، فرمانے لگے روم کے محلات اللہ کریم نے مجھے دکھا دیے، تیسری دفعہ کدال ماری، چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، فرمایا یمن کے محلات مجھے نظر آنے لگے۔ اور مزے کی بات یہ ہے سننے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے فاقے کی وجہ سے، منافق جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے انہوں نے شور مچا دیا، پیڑ پہ فاقے کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور شام کے۔ اور رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ساری بادشاہی تیرے قبضے میں ہے، آج حکمران اور ہے، ہو سکتا ہے رب العالمین وقت تبدیل کر دے، شام اور یمن اور روم کے سارے محلات چھین کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو وارث بنا دے۔ اللہ تو جسے چاہے عزت کے تاج بنا دے، جسے چاہے ذلت کے گڑھوں میں ڈال دے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟
فرمایا میں اللہ بخیل نہیں ہوں کہ تم مانگو اور میں اللہ نہ دوں، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ سورت کا نام آل عمران، یہ میرے سامنے چوتھا پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس نے کہا بس 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 اپنے پاس رکھو اپنے مسئلے، اس رب العالمین کی توحید کی ہمیں دعوت دیتے ہو، اللہ تو معاذ اللہ بھوکا ہے، الٹا ہم سے چندے مانگتا ہے، ہمیں کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دو حسنا۔ ہم نے قرض حسنہ کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ چیز لے لو اور واپس نہ کرو، یہ مجھے قرض حسنہ چاہیے۔ قرض حسنہ کیا مطلب؟ لوگ سمجھتے ہیں قرض حسنہ وہ ہوتا ہے لے لو اور واپس نہ کرو، یہ قرض حسن نہیں ہے۔ قرض حسن کا معنی اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کریم کو قرضہ دو حسنا اخلاص کے ساتھ۔ حسنا کا معنی اخلاص کے ساتھ دو، دل میں نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، اسے کہتے ہیں قرض حسن۔ یہودی نے کہا ہم سے اللہ قرض مانگ رہا ہے، خود کچھ نہیں ہے نہ اس کے پاس۔ حضرت صدیق اکبر کو جوش آیا، یہودی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، حیران پریشان ہو گیا یہودی، باقی ساتھیوں کو ساتھ لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ کے یار غار نے مجھے بلا قصور تھپڑ مارا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا صدیق کو بلائیے، حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے۔ میرے صدیق صفائی دے، یہ کہتا ہے میری کوئی غلطی نہیں تھی، صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آمنہ کے لال اس نے رب العالمین کی توہین کی اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کی توہین ہو رہی ہو میں چپ کیسے کر جاؤں۔ آج جو مسجدیں ویران اور دربار آباد نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی توہین نہیں؟ ہم کوئی بات کرنا چاہیں تو جی مٹھا تک ہے جی، چھوڑو جی نہ مسئلے نو دور نہیں۔ واہ، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ مالک کائنات کی توہین ہو رہی ہو اور انسان غیرت کا مظاہرہ کرے، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ فیصلہ ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم غیرت صدیقی کو زندہ کرتے رہیں گے۔ کر اللہ کے محبوب کوئی گواہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کوئی گواہ نہیں ہے، پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا، میں آمنہ کلال انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا کائنات والوں کو انصاف کا سبق کیسے ملے گا؟ صدیق اکبر کے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ پنجابی جملہ کھاں، اللہ میں تیری دھڑ کی دیے تو میری دھڑ کر۔ اللہ جی ہوں تو ساتھ نہ دے میں دوجا تا ہی کون اٹھا کرے تھے، یا یہودی تھا یا میں تھا، اور رب العالمین نے گواہی نازل کر دی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 چوتھا پارہ، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے اچھی طرح ان لوگوں کی بات سنی ہے جنہوں نے یہ کہا اللہ فقیر ہے، ہم بڑے مالدار ہیں، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح دیتا نہیں ہے۔ میں اللہ نے سنی ہے بات،
میرے محبوب پریشان نہ ہونا، انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کر دی؟ یہ پرانے عادی مجرم ہیں، قتلہم الانبیاء بغیر حق، جنہوں نے نبیوں کو قتل کرنے سے بھی معاف نہیں کیا، انبیاء کرام کو شہید کر ڈالا۔ اگر رب العالمین کے بارے میں یہ بات کریں اتنی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے بے قصور نبیوں کو شہید کیا۔ میرے محبوب جنہوں نے نبیوں کو قتل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اگر میں اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اتنی کیا بڑی بات ہو گئی؟ لوگ باتیں کرتے رہیں گے، عام میں اللہ کریم کی عظمت بیان کرتے رہیں گے۔ عرض کر رہا تھا کوئی چیز وصول ہونے کی دو شرطیں، پہلی نمبر ایک، جس سے میں چیز مانگ رہا ہوں اس کے پاس چیز موجود ہو تب مجھے مل سکتی ہے۔ دوسری شرط کہ جس سے چیز مانگ رہا ہوں بخیل نہ ہو، ورنہ چیز نہیں مل سکتی، محرومی کا خطرہ ہے۔ تیسری شرط، چیز تب ملے گی وہ تو ہو گئی ہے، چپ کر گئے ہو اور میں دسا چاہوں اللہ کو لے دیتا ہے، دسا چاہوں چیز ملنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں عاجز اپنے آپ کو سمجھ کے مانگوں، تب دینے والے کو ترس آئے گا، آج سمجھ کے مانگوں تب مجھے چیز ملے گی۔ اور یہ رب العالمین کے قرآن کے حوالے سے سنیے، میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، وہاں قرآن تیرا انداز، ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ نے تینوں شرطوں کو بیان کر دیا۔ یہ میرے سامنے سورت الانبیاء کھلی ہوئی ہے، 17واں پارہ، مالک کائنات کی لاریب کتاب، آیت کا نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 18 سال کے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں صحت تھی کہ نہیں تھی؟ موجود بھی ہے، اللہ صحت دے بھی سکتا ہے۔ نمبر ایک، صحت موجود بھی ہے اور صحت دینے والا اللہ بخیل بھی نہیں ہے، اور تیسری شرط بھی موجود ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے مانگ رہے ہیں، فقیر سمجھ کے مانگ رہے ہیں، اللہ کے دربار کا مانگت بن کے مانگ رہے ہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ لوگ کہتے ہیں استاد جی بڑی دعائیں مانگی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اصل راز یہ ہے اللہ کریم کے پاس خزانے تو ہیں، اللہ دینے والا ہے، بخیل بھی نہیں ہے، لیکن ہم عاجز بن کر مانگتے نہیں ہیں۔ اساں کیا کیتا؟ نماز پڑھی، یہ ہاتھ چچے پتہ ہی نہ لگا، پڑھ دے گئے، میں منگا کہ پتہ ہی کو نہیں۔ میں نے اللہ کریم سے مانگا کیا ہے؟ عاجزی سیکھنی ہو، آمنہ کے لال کا انداز دیکھو، اللہم انی عبدک۔ اکثر عربی کے خطبے میں یہ الفاظ آپ کو سنایا کرتا ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك يا ارحم الراحمين يا مجيب الدعوات يا سميع الدعاء يا كاشف الضر۔ آمنہ کے لال عرض کیا کرتے تھے اللہ میں بھی تیرا محتاج ہوں، میرا ابا بھی تیرا محتاج تھا، اللہ اللہ میری والدہ اللہ کریم تیرے دربار کی محتاج تھی، میری پیشانی تیرے قبضے میں، اللہ جس طرف چاہے موڑ دے، میں آمنہ کلال کچھ نہیں کر سکتا۔ پروردگار عدل فیہا قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تیرے جتنے بھی اچھے نام ہیں ان کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں،
تجھے سلام ہونے کا واسطہ، مومن ہونے کا واسطہ، مومن کا معنی امن دینے والا، اللہ سلامتیاں دینے والا تو، اللہ امن دینے والا تو، تجھے عزیز ہونے کا واسطہ، جبار قہار ہونے کا واسطہ، رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، ستار العیوب ہونے کا واسطہ، غفار الذنوب ہونے کا واسطہ، پروردگار میری مشکل آسان فرما۔ اللہ اللہ، اور وہ عاجزی والا مقام بھی یاد کیجئے نا، غزوہ بدر ہے، آمنہ کے لال کے سامنے 1000 سے زائد کفار کا لشکر موجود ہے، تقریباً 313 بندے کم و بیش، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہتھیار وافر نہیں ہے، اسلحہ زیادہ نہیں ہے، سواریاں بھی زیادہ نہیں ہیں، اور پانی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا کفار نے، پانی بھی نہیں ہے وافر مقدار میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتحال کیا، ابتحال اسے کہتے ہیں جی، حدیث پاک میں آیا ہے، ہاتھ بلند کیے، ہاتھ اوپر اٹھائے، اوپر اٹھائے، ابتحل الیک ابتحال المذنب الذلیل، ابتحال کیا، ہاتھ اونچے کیے، اونچے کیے، کرتے گئے کرتے گئے، آمنہ کے لال نے اتنے ہاتھ اونچے کیے، ان سے اوپر ہو ہی نہیں سکتے تھے، اتنے بلند کر دیے، حتیٰ کہ چادر مبارک بھی کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ میں ساری کائنات کے عالی شان لباس قربان کر دوں، آمنہ کے لال کی چادر کے تقدس پر نیچے گر پڑی۔ صدیق اکبر نے چادر اٹھائی، روتے ہوئے عرض کی، اللہ کے محبوب بس کر دیجئے، میں صدیق کو یقین ہے اللہ آپ کی عاجزی خالی واپس نہیں جانے دے گا۔ چیز موجود بھی ہو، دینے والا بخیل بھی نہ ہو، مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دیوار گر پڑی، بچے سارے نیچے دب کے فوت ہو گئے، بھیڑ بکریاں بھی ساری ختم ہو گئیں، وبا پھیل گئی، تقریباً 18 سال کی بیماری لمبی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے تکلیف کون سی تھی۔ اگر میرا جملہ آپ کو یاد ہو گزشتہ جمعے والا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی پر جو میں نے تحقیق عرض کی تھی، پیغمبر کے قریب ایسی تکلیف اور عیب نہیں آتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ واللہ عالم کون سی تکلیف تھی، لیکن مالک کائنات نے جب عاجزی دیکھی، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ میرے پیغمبر ٹھوکر ماریے نہ زمین پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، ٹھوکر مارنا حضرت ایوب علیہ السلام کا کام تھا۔ سنگلاخ زمین میں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ایڑی پیغمبر کی چشمہ جاری کرنے والا کون؟ جنہ دا ڈھلا جواب آیا انہ دا یقین کچا ہو سی۔ ایڑی پیغمبر دی لگی چشمہ جاری کرنے والا کون رہی؟ لعاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کڑوے کنویں کو میٹھا کرنے والا کون؟ اشارہ آمنہ کے لال کا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کون؟ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، لیکن حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس کرنے والا کون تھا؟ اللہ اللہ۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھوکر ماری، رب العالمین نے چشمہ پانی کا جاری کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر پیتے جاؤ، اندر کی بیماری دور، غسل کرتے جاؤ، باہر کی بیماری دور۔ تکلیف دور کرانی تھی، صحت اللہ سے مانگی، کیونکہ اللہ کے پاس صحت موجود تھی، اور نمبر 2 دینے والا بخیل بھی نہیں تھا، اور نمبر 3 اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگا۔ اور مثال قرآن کی مختصر سنتے جائیے۔ اللہ فرماتے نادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 87۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پکارا، بادل کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیروں میں پکارا، کس انداز میں پکارا؟ لا الہ الا انت، اے میرے پروردگار اس مشکل میں سے تیرے بغیر نکالنے والا مجھے کوئی نہیں ہے، اللہ تو کر بھی سکتا ہے۔ خزانے جو تیرے پاس ہیں اللہ، دوسری شرط بھی موجود، اللہ تو مشکل آسان کر دے، بخیل بھی تو نہیں ہے۔
اللہ کوئی تجھ سے مانگے تو دے بھی دیتا ہے، اور میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگ رہا ہوں، انی قلت من الظالمین، ایسا عاجز سمجھ کر اگر رب العالمین کے سامنے بندہ دامن پھیلائے، اللہ مانگنے والے کو کبھی بھی خالی نہیں موڑا کرتا۔ ہمارا یہ تو یقین ہے اللہ کے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے اللہ دیتا بھی ہے، پر مانگتے ہم عاجزی سے نہیں ہیں۔ توجہ کسی اور طرف، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے دعا مانگنا۔ ہم احباب یہ جو شکوے کرتے پھرتے ہیں جی ہم نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی، کام نہیں بنا، ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ زبانی الفاظ پڑھ لیے، ہاتھ منہ پہ پھیرے اور چل پڑا بس، یا آتے جاتے کوئی اللہ سے چیز مانگ لی۔ جس طرح مانگنے کا طریقہ ہے بندہ مانگے، اور ہم اگر جاتے ہیں دنیا والوں کے پاس کوئی کام کروانا ہو، السلام علیکم، اس نے توجہ نہیں کی، دوسری طرف سے آ گئے، مہربانی کرو جی، پھر اس نے توجہ نہیں کی۔ ایک دنیا کا چھوٹا کام کروانا ہو کتنے چکر لگاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں تب کام بنتا ہے، اور رب العالمین کے سامنے جتنی زیادہ عاجزی کی جائے اللہ دعا اتنی زیادہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت سنیے، دعا کروں، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ مجبور بندہ، عاجز بندہ جب رب العالمین کو پکارے، یجیبو، اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ تو صحیح ہو نا بندے کا، جس طرح مانگنے کا انداز ہونا چاہیے اس انداز میں مانگے۔ حضرت یونس نے مانگا، اللہ کریم فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی، مشکل ساری آسان کر دی۔ مچھلی آئی کنارے پر، حضرت یونس علیہ السلام باہر آ گئے، رب العالمین نے کدو کی بیل پیدا کر دی، اور آ کر ایک ہرنی دودھ پلایا کرتی تھی، طبیعت میں طاقت آئی۔ حضرت یونس کو اللہ نے فرمایا جا اپنی قوم کے پاس، وہ تو آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوئے کھڑے ہیں، اشارہ میں نے کر دیا، اللہ تیرا قانون حضرت یونس پہ بند ہو گیا۔ فرمایا نہیں، کذالک ننجی المؤمنین، ان تین شرطوں کے ساتھ جو بھی یقین رکھ کے پکارے گا، مانگنا بندے کا منصب، دینا میرا منصب، تین شرطیں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے صحیح مانگنے کی۔ وما علینا للہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المقائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا هو ابراہیم فی النار الحریق حین نادى قال لا الہ الا هو موسیٰ علی الطور حین نادى قال لا الہ الا هو یونس فی بطن الحوت حین نادى قال لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الآیہ اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت۔ اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل۔ ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی ویقول اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی ویقول عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی ویقول محمد نبینا و شفیعنا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك الرب الرؤوف الرحيم. رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا، کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں.